حدیث پاک ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قلت لبیک یا رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حضور نے پھر فرمایا یا عبداللہ ابن مسعود، میں نے پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حضور نے تیسری دفعہ فرمایا یا عبداللہ ابن مسعود، میں نے پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یعنی 3 دفعہ توجہ دلائی۔ اور کوئی سوچ سکتا ہے صحابی رسول کو حضور بلائیں اور صحابی رسول کی توجہ حضور کی طرف نہ جائے؟ وہ تو بیٹھے ہی ہوتے تھے تو ساری توجہ حضور کی طرف ہوتی تھی، لیکن حضور 3 دفعہ کہہ کے بتا رہے ہیں قیامت تک کے امتیوں کو بات بڑی اہم ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے 3 دفعہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، تو 4تھی دفعہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جانتے ہو کہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، فرمایا اللہ کی خاطر دوستی کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی کرنا، یہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ اور مجھے عموماً کوئی پوچھتے ہیں جی کتنا کو بغض رکھنا چاہیے؟ میں نے کہا اللہ رسول کے دشمنوں سے کم از کم اتنی عداوت ہونی چاہیے، کم از کم اتنی عداوت ہونی چاہیے جتنی ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میرا شریک جس دکان پہ بیٹھا ہو میں وہ دکان چھوڑ دیتا ہوں، اور جس محفل میں بیٹھا ہوں میں محفل چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ یہ شریکہ ہے یار، اپنے شریکوں کے ساتھ اتنی غیرت ہے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے کوئی غیرت نہیں ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود 3 دفعہ فرمایا، اور 4تھی دفعہ فرمایا اے عبداللہ کیا جانتے ہو لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جس کا عمل بھی افضل ہو وہ افضل ہے، بشرطے کہ وہ دین کو سمجھتا بھی ہو، یعنی دین کو سمجھ کے عمل کرے، ایسے ہی اندھا دھندی عمل نہ شروع کر دے، پھر 1 رکعت لاکھوں سے افضل ہو جاتی ہے جب بندہ دین کو سمجھ کے عمل کرتا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں حدیث پاک کو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، اور 4تھی دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جب لوگ اختلاف میں ہوں وہ حق پہ ڈٹ جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ لوگ زیادہ کس طرف ہیں، وہ یہ دیکھے کہ اللہ رسول کا حکم کس طرف ہے، وہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں نہ رہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگرچہ عمل تھوڑا ہو، اگرچہ اپنی ٹانگیں گھسیٹ کے چلتا ہو، وہ عالم ربانی وہی ہے جو حق پہ ڈٹ جائے، جو اللہ رسول کے حکموں پہ پختہ ہو جائے۔ اور آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سابقہ امتوں میں لوگوں نے اختلاف کیے، ان کے 72 فرقے ہوئے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے 3 کو اللہ نے نجات دی۔ عرض کی حضور کن 3 کو نجات ملی؟ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بادشاہوں نے دین خدا کو چھوڑا تو پہلا طبقہ وہ تھا جو بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے، انہوں نے کہا یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن بادشاہوں کو دین خدا سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ یہ پاک حسین کا کردار ہے۔ اور پھر فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے جسموں کو آریوں سے چیرا گیا، ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا گیا، انہوں نے ہر تکلیف گوارا کی لیکن بادشاہوں کو اللہ کے حکم سے الگ ہونے نہیں دیا۔ اور دوسرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تھے کہ جو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ شہروں میں رہے، لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ لڑنے کی طاقت تو نہیں ہے لیکن زبان تو رب نے دی ہے نا، یہ تو چپ نہیں ہم رکھیں گے، واضح اور 2 ٹوک شریعت کا حکم بیان کریں گے۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا، جب انہوں نے بیان کیا بادشاہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ جو چاہے کر لو، ستم گر ستم آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن زبان رب نے دی ہے، اور جب تک زبان جسم کے اندر ہے اللہ رسول کا حکم بیان کرتے رہیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ قتلوا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر تیسرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا گروہ وہ تھا جو بادشاہوں کے مقابلے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، شہروں میں رہ کے سختیاں جھیلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ جنگلوں میں چلے گئے، وہ بیابانوں میں جا کے انہوں نے ڈیرے ڈال لیے، راہب بن گئے، اور اس جیسے اصحاب کہف تھے جنہوں نے غاروں کے اندر جا کے ڈیرا ڈالا، اور رب قدوس نے پھر قرآن پاک میں ان کے کتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔
اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی قرآن کے اندر آتا ہے، کیونکہ وہ نجات والا گروہ تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 3 گروہوں کو اللہ پاک نے نجات دی، لیکن چوتھا گروہ وہ تھا جو بک گئے، جنہوں نے بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملائی، جنہوں نے ان کے ہر ناجائز کام کو بھی جائز قرار دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اور پاک حسین پھر کیسے اس طریقے پہ چل سکتے تھے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق نے بھی رہنا ہے، باطل نے بھی رہنا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ ہر دور کے اندر یزیدیوں کا کردار ہے، اور حق کو باطل سے الگ کر کے رکھ دینا یہ ہر دور کے اندر میرے پاک حسین کا کردار ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت پدید۔